کچھ مہینے پہلے جمعیت علماء فیض سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کا شرمناک سکینڈل سامنے آیا تھا۔ ایک عالم کے گھناؤنے کردار کا خوفناک چہرہ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دین اور دینی مدارس سے تعلق رکھنے والوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ ابھی یہ سکینڈل کی دھول بیٹھی ہی نہ تھی کہ اسی مذہبی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے فضل الرحمان کی زبان کے جوہر نے ایک بار پھر تمام دینی حلقوں کا سر شرم سے جھکا دیا۔ پاکستان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے استعمال کی گئی فضل کی زبان نے اس کے عالم دین ہونے کے کردار کو گہری چوٹ پہنچائی۔ اگرچہ جماعت کا ایک بڑا حصہ جمعیت علماء سے الگ ہو چکا ہے، مگر پھر بھی ایک حصہ فضل الرحمان کے زیر اقتداء ہے۔ آج مبینہ طور پر ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس میں جمعیت کے ایک مولوی صاحب نہایت پوش مجرا دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی حالت دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے۔ کیا یہ شریعت علماء کے ورثوں کی جماعت ہے؟ یہ ان ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے جہاں خوفناک انجام اس کا منتظر ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم کے اخلاقیات کی حالت عمران خان نے تباہ کی، اس نے تو اخلاقی حالت سنواری ہے۔ تباہ تو ان مولویوں نے کر دی ہے جنہوں نے دین کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ ایک مولوی صاحب اپنی عالمانہ حالت میں ایک مجرا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جمعیت کی اخلاقی حالت تو اس مولانا کی وجہ سے سٹیج پر لگی ہوئی ہے، لیکن اگر مبینہ طور پر اس وائرل ویڈیو میں جمعیت علماء اسلام کے ضلعی صدر مولانا منیر خطیب ہیں تو بس پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ حلیہ تو مولویوں والا ہے اور کردار سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ دین اسلام کی یہ خستہ حالت صرف ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دراصل ان کے کرداروں میں اب وہ دم باقی نہیں رہا۔ پاکستان کو ان جیسے نام نہاد مولویوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ انور مقصود نے مولوی فضل الرحمان کے بارے میں کیا خوب کہا کہ مولانا وطن کی ماؤں بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ جب مولانا وطن کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرتے ہیں جیسے ان کی ماں نہیں، دونوں باپ تھے۔ ہمارے علماء کی حالت اس قدر خستہ ہو چکی ہے کہ ان کی اقتداء کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کبھی لوگ علماء کے پیچھے چل کر اپنی زندگیاں سنوار لیتے تھے، مگر آج ان کے کردار دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے تو سیاست کے پیچھے چل کر رئیس عزت بھی گنوا دی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اس شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو اسلام کے احکام کو کھلے عام رونتا ہے، جسے اسلام میں عورت کے مقام سے بھی واقفیت نہیں ہے، جسے عورت کی عزت، مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں، اور اب یہ بیہودہ ناچ گانے سن کر اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ صرف اور صرف دین کی رسوائی کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب برصغیر میں اسلام تاجروں کے کردار سے پھیلا تھا، مگر اب ان کے پاس کردار کے نام پر کچھ باقی نہیں بچا۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں، ان کے افکار بکھر چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ جماعت کتنا مضبوط پس منظر رکھتی تھی۔ برصغیر میں اسی جماعت نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اور اسلام کو تقویت بخشی، اور اب یہ جماعت فضل الرحمان جیسے فصلی بٹیروں کے ہاتھوں میں دم توڑ رہی ہے۔ ان بہت سے کرداروں نے سب سے زیادہ نقصان دین کو پہنچایا اور جمعیت کے کردار کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ مدرسے کے اندر بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی رکھی ہوئی ہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کردار کو بھی کھول کر دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں مذہبی سیاسی جماعتوں کی مقبولیت میں بدتدریج کمی آئی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ مذہبی جماعتوں کا سیاسی معاملات میں الگ الگ نقطہ نظر اور موقف بھی ان کی مقبولیت میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مذہبی جماعتوں کا سکڑنا اور محدود ہونا قومی سیاست کا ایک بڑا المیہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت مایوس کن نظر آتا ہے۔ اگر ملک میں مذہبی جماعتوں کا کردار محدود ہوا ہے تو اس کے بڑے ذمہ وار مولانا فضل الرحمان ہیں۔ جب کوئی نامی گرامی عالم دین سیاست کے میدان میں اسلام کی بجائے اسلام آباد کی سیاست سے منشور ہو جائے تو اس کی حیثیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ سیاسی کلہ بازی کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی ساکھ ختم ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان کا ووٹر مذہبی جماعتوں سے ناراض ہے تو اس کی بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان کی اقتدار کی سیاست ہے۔ ان کے کردار سے لوگوں نے دین سیکھنا تھا، متاثر ہونا تھا اور دین پھیلانا تھا، مگر ان کے کردار اور زبانیں، اخلاق اور کردار ایسے غیر شائستہ ہو گئے کہ جن سے نہود و یہود کو بھی شرم آتی ہے۔ اور اب اگر علماء کا کردار ایسے ہو گیا اور اللہ نے اپنے دین کے احیاء کا کام کسی کلین شیف سے لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی۔ جس دین کو داڑھی والوں نے تنہا چھوڑ دیا، اسے کلین شیف انسان نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنی نئی نسل اور اپنے دین کے لیے محبت کی ہے۔ عمران خان نئی صدی اور نئی جنریشن کا وہ واحد لیڈر ہے جس نے ایک بار ان کے دلوں میں کلمے کو زندہ کیا۔ قوم کی نوجوان نسل کا رخ پھر سے اپنے مذہب کی طرف موڑا۔ تھینکس فار واچنگ۔